اور یہ آیت 12ویں پالے کی پہلی آیت ہے۔ اگر اس آیت کو ہم سمجھ لیں اور اس آیت کا معنی اور مطلب جان لیں تو رب ذوالجلال کی قسم انسان کی ساری ٹینشن، ساری پریشانیاں، ساری تکلیفیں، سارے مصائب و آلام حل ہو جائے۔ اور اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ساری پریشانیوں کا اور سارے ٹینشنوں کا ایک حل بتلایا ہے اور جواب دیا ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ زمین کے اوپر جتنے بھی جاندار ہیں جو کماتے ہیں، اور وہ صرف کماتے ہیں، لیکن ان کے کمانے کے بعد ان کا رزق جس خالق عالم کے ذمے ہے وہ اللہ رب العزت ہے۔ یعنی انسان یہ سوچ لے کہ جتنا بھی کما لے، جو کچھ کما لے اور جو چاہے کر لے، لیکن ہوگا وہی جو اللہ تعالیٰ چاہے گا، اور دے گا وہی جو اللہ تعالیٰ چاہے گا۔ رزق اس کے مقدر میں وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے، چاہے وہ 24 گھنٹے لگا کر جتنا کما رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے مقدر میں جتنا لکھا ہے اتنا ہی ملے گا۔ 12 گھنٹے میں جتنا کما رہا تھا، ہو سکتا ہے 24 گھنٹے لگانے کے بعد بھی اتنا نہیں کما رہا۔ یہ الا علی اللہ رزقھا، اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے، رزق کا اللہ تعالیٰ نے ذمہ لیا ہے۔ تو انسان یہ ٹینشن اپنے پاس سے دور کر لے۔ جاب ہے، کمائی ہے، رزق ہے، یہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ دے گا جس کا جتنا مقدر ہے۔ آج ایک دوسرے سے حسد ہے، حسد اسی بات پر ہے کہ یہ مجھ سے زیادہ کما رہا ہے، حسد اسی بات پر ہے کہ یہ مجھ سے زیادہ دولت اکٹھا کر رہا ہے، حسد اسی بات پر ہے کہ اس کے پاس زیادہ دولت نہ آئے، اس کے پاس میرے سے زیادہ مال نہ آئے، اس کے پاس میرے سے زیادہ گاڑی نہ ہو، میرے سے زیادہ گھر اور مکانات نہ ہو۔ یہ ایک دوسرے سے حسد ہو رہا ہے۔ حسد اسی لیے کہ ان کو اللہ کے اس فیصلے پر یقین کامل نہیں ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ رزق کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، رزق کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے اور وہ دے گا۔ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اور وہ جانتا ہے انسان کے ٹھہراؤ کو بھی اور وہ جانتا ہے انسان کے سپرد کو بھی۔ ابن مسعود رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ٹھہراؤ مانے دنیا اور سپرد مانے قبر، آخرت۔ کب وہ کہاں رہے گا، اس کی رہائش کہاں ہوگی اور اس کی قبر کہاں بنے گی، اللہ تعالیٰ یہ بھی جانتے ہیں۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، یہ تقدیر کا معاملہ ہے۔ تقدیر پر انسان کو، جس کو کہتے ہیں رضا بالقضاء، اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا۔ جو فیصلے ہو رہے ہیں یا جو فیصلے ہو چکے ہیں یا جو فیصلے ہونے والے ہیں، ان تمام فیصلوں پر تقدیر سمجھ کے، تقدیر من جانب اللہ ہے، اللہ نے ایک چیز لکھ دی ہے اور وہ ہو کر رہنا ہے۔ تقدیر کا معاملہ اتنا آسان نہیں ہے کہ انسان سمجھ لے۔ اب ایک شخص کہے گا بھائی میں نے تو، میرے ذمہ یہ گناہ لکھا تھا تو میں نے کر لیا، تو ذمہ گناہ لکھا نہیں تھا، لکھا تھا لیکن آپ کے اس کسب کی وجہ سے، کمائی کی وجہ سے اللہ نے 2 راستے دیے تھے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، نیکی کا بھی راستہ تھا، گناہ کا بھی راستہ تھا، آپ نے خود منتخب کیا ہے، آپ نے خود اس کا چناؤ کیا ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ تقدیر کا ایسا مسئلہ ہے کہ انسان جنت پہ بھی چلا جائے گا تو تقدیر کے معاملے کو سمجھ نہیں سکے گا۔ صحابہ کرام نے پوچھ لیا تھا
جب تقدیر میں ایک بات لکھی ہے ہم جنت پہ یا جہنم پہ، ہم اعمال ہے، ہم جو ہے بدبخت ہے یا نیک بخت ہے، تو پھر ہم اعمال نہ کریں، بس جہاں جانا ہے ہم چلے جائیں گے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اعمال نہیں کرو گے تو پھر تو تم خود ہی جا رہے ہو، تمہیں معلوم ہے تم جنتی ہو یا دوزخی ہو، تمہیں معلوم ہے تم کہاں جاؤ گے؟ کہا کہ نہیں، پھر اعمال کیوں چھوڑ رہے ہو؟ اعمال میں آپ لگے رہنا، نیکیوں کے راستے میں آپ لگے رہنا، اللہ سے پر امید لگے رہنا، تو پھر اللہ کی ذات سے جب امید ہوگی اللہ تعالیٰ ہمیں جنت لے جائیں گے۔ آپ وہ سوچیں گے کہ بھئی تقدیر میں ایک چیز لکھ دی گئی ہے، تو تقدیر میں کیا لکھی ہے ہمیں تو نہیں معلوم، میں جنتی ہوں یا دوزخی ہوں، میں اچھے راستے پر ہوں یا برے راستے پر ہوں، یہ تو مجھے کنفرم معلوم نہیں، لہٰذا میں اپنا عمل جاری رکھوں، میں اپنا نیکی کے اعمال میں حصہ شامل کرتا رہوں، یہ ہے تقدیر۔ لیکن تقدیر کا اتنا باریک مسئلہ ہے جس کو حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے کہ جنت پہ جانے کے بعد بھی اس مسئلے کو سمجھا نہیں جائے گا، بہت باریکیاں ہیں۔